السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو اہم سوال اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا صرف اور صرف فرض نماز اگر ہم پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ فرض نماز پڑھنے کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک صاحب کا یہ سوال ہے اور بلکہ ہمارے جو ہے بہت قریبی ہیں ان کا بھی یہی سوال تھا کہ جو جیسے ظہر میں 4 فرض ہیں تو ہم صرف 4 فرض پڑھ لیں، سنتیں نہ پڑھیں تو کیا ہمارے لیے کافی ہے؟ اسی طرح عشاء میں جو 4 فرض ہے اور 3 وتر ہے بس اتنا ہی پڑھ لیں، مغرب میں 3 فرض پڑھ لیں، عصر میں 4 فرض پڑھ لیں، فجر میں 2 فرض پڑھ لیں، تو کیا صرف یہ فرض ہم اگر پڑھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں کافی ہے؟ تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فرض نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، جو رکعتیں فرض ہیں وہ تو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو سنتیں موقدہ سنتیں ہیں، جیسے ظہر میں فرض سے پہلے 4 رکعت سنت، فرض کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء میں جو ہے فرض کے بعد 2 رکعت سنت اور اس کے بعد 3 رکعت وتر واجب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ مغرب میں دیکھ لیجئے فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے فجر میں فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہے۔ تو یہ جو سنتیں موقدہ ہیں یا 3 رکعت وتر واجب ہے، ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ صرف فرض ہر نماز کی پڑھ لو تو ذمے سے ساقط ہو جائے گی، یقیناً آپ یہ جان لیجئے کہ یہ فرض ہیں اور ان کا مسئلہ اہم ہے، لیکن سنت موقدہ یا جو وتر ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑنے والا شخص گنہگار ہے اور عذاب جہنم کا وہ مستحق قرار پائے گا۔ لہٰذا یہ ذہن میں آپ نہ بٹھائیں کہ صرف فرض پڑھ لیں کافی ہے، جو سنت موقدہ ہیں اور جو وتر ہے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، سنت غیر موقدہ اور نفل کے حوالے سے بہرحال رخصت موجود ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، بہتر اور مناسب ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو بغیر کسی عذر کے آپ اسے بھی نہ چھوڑیں۔ یہ وہ عبادتیں ہیں نفلی کہ جس کو کر کے عبادت ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا سنت غیر موقدہ جو ہیں ان کی جگہ پر اگر ہم قضائے عمری پڑھیں تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے حوالے سے بھی آپ سمجھ لیجئے، جیسے عشاء کی 4 رکعت سنت جو فرض سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اسی طرح عصر کی 4 رکعت سنت جو فرض سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی سنت غیر موقدہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ان 4 رکعت سنت موقدہ کی جگہ پر اگر کوئی اپنی قضائے عمری پڑھتا ہے تو بلا شبہ یہ جائز ہے۔ سنت موقدہ چھوڑنے کی وجہ سے شخص گنہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے ذمے میں قضا نمازیں باقی ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے حکم یہی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو ادا کر لیں۔ اگر باقی رہ گئی تو بہرحال اس کا حساب دینا پڑے گا، لیکن سنت غیر موقدہ کے حوالے سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی سنت غیر موقدہ کی جگہ پر اپنی قضائے عمری ادا کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ادا کر سکتا ہے۔ بہتر مناسب ہے کہ آپ سنت غیر موقدہ ہوں یا موقدہ ہوں، آپ ان کو اپنی اپنی جگہوں پر پڑھیں۔ قضائے عمری کے لیے آپ الگ وقت نکال لیں اور اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے سنت غیر موقدہ کی جگہ پر قضائے عمری تو ہرگز سنت غیر موقدہ کے چھوڑنے پر اسے گناہ نہیں ملے گا، اور جو قضائے عمری وہ ادا کرے گا اس کی نماز ہوگی، مانی جائے گی۔ ہاں، سنت موقدہ ہو یا وتر کی جگہ پر آپ قضائے عمری پڑھنا چاہیں اور ان کو چھوڑ دیں تو یہ ناجائز ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ سنت موقدہ اور وتر اور فرض ان کو تو ادا کرنا ہے۔ سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہوں پر اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے اپنے قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں، ان کو چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن قضائے عمری اگر آپ کے ذمے میں باقی رہ گئی اور یوں ہی دنیا سے چلے گئے
تو پھر وہ اس کا جواب آپ کے ذمے پر باقی رہے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی جوڑیں، کلپ کو شیئر کریں تاکہ سب کو دینی نالج حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔